اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یونیک آن لائن لیکچر سے شعبہ اردو سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ میں تمام طلبہ کو سال دوم میں ویلکم کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آج ڈسکس کریں گے پیپر پیٹرن کو۔ سال دوم کا جو پیپر پیٹرن ہے اس میں کویسچنز کی ڈویژنز کیسے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آئیے دیکھتے ہیں پیپر پیٹرن کو۔ عزیز طلبہ، اردو میں جو ہمارا پیپر پیٹرن ہے اس کا ایک پورشن آتا ہے حصہ نثر کا۔ حصہ نثر سے ہمارا پیپر بنتا ہے 30 مارکس کا۔ 30 مارکس میں جو ایک کویسچن ہے وہ ہے سبق کے خلاصے کا۔ سبق کا خلاصہ 10 نمبر کا کویسچن ہے۔ دوسرا کویسچن ہے سبق کی تشریح۔ سبق کی تشریح میں 2 نمبر کا حوالہ متن آتا ہے، مصنف کا نام اور سبق کا آپ نے عنوان تحریر کرنا۔ نمبر 2 سیاق و سباق آتا ہے۔ سیاق و سباق 3 نمبر کا کویسچن ہے، اور نمبر 3 اس میں تشریح ہے جو 10 نمبر کی ہے۔ سبق کی تشریح کا جو کویسچن ہے یہ 15 نمبر کا ہے۔ 5 نمبر کے چیپٹرز کے بیٹا MCQs آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا پورشن آتا ہے غزل کا۔ غزل کا جو پورشن ہے یہ 10 نمبر کا آتا ہے۔ ایک ہی غزل سے 3 اشعار آتے ہیں۔ تینوں اشعار آپ نے تشریح کرنی ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے، تو یہ 10 نمبر کا کویسچن ہے۔ فرسٹ ایئر میں بھی غزل کا کویسچن 10 نمبر کا تھا۔ نثر 30 نمبر کا پورشن آتا تھا۔ نظم، جو نظم کا بیٹا کویسچن ہے اس پورشن سے 15 نمبر کا کویسچن آتے ہیں۔ 2 کویسچن، ایک 10 نمبر کا سبق کا خلاصہ، 10 نمبر کا نظم کی تشریح آتی ہے، اور 5 نمبر کے نظم کا خلاصہ آتا ہے۔ حصہ نظم سے 15 نمبر کا سوال، حصہ غزل سے 10 نمبر کا سوال، اور حصہ نثر سے 30 نمبر کے سوال آتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا یہ مضمون کا کویسچن ہے جو انتہائی اہم سوال ہے۔ یہ 20 نمبر کا کویسچن ہے، سب سے بڑا سوال سیکنڈ ایئر میں یہ مضمون کا آتا ہے جو 20 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال آتا ہے خط یا آبیتی۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پیپر میں آتی ہے، ہم نے اسی کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے جو آپ کا سبجیکٹیو پیپر ہے وہ بنتا ہے 80 مارکس کا۔ 30 نمبر کا نثر اور 10 نمبر کی غزل 40 نمبر، 15 نمبر کی یہ نظم کا خلاصہ اور تشریح 55 مارکس، اور مضمون 20 نمبر کا آپ کا آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد خط یا آبیتی کا کویسچن یہ 85 مارکس، کیونکہ اس میں 5 نمبر آ جاتے ہیں MCQs کے۔ اس کے بعد بیٹا آپ جو آبجیکٹیو آپ کا پیپر ہے اس میں 5 نمبر کے MCQs چیپٹر سے آئیں گے، 5 نمبر کے MCQs آئیں گے امدادی افعال ہیلپنگ ورب سے، 5 نمبر کے آپ کے رموز اوقاف آئیں گے، اور پھر 5 نمبر کے مطابقت اور حروف آئیں گے۔ یوں بیٹا 20 نمبر کا آپ کا آبجیکٹیو کا پورشن اور آپ کا جو 80 مارکس کا سبجیکٹیو کا پورشن ہے، یوں 100 نمبر کا آپ کا یہ پیپر ہے جس کو 3 گھنٹے میں آپ نے سالو کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، فرسٹ ایئر میں آپ کے پاس 2 کویسچن تھے، ایک تلخیص کا ایک درخواست کا۔ وہ دونوں کویسچن سکپ کر کے سیکنڈ ایئر میں مضمون کا کویسچن دے دیا جاتا ہے۔
وہ دونوں کویسچن 2 پیج کے تھے، مضمون 12 سے 16 پیج کا لکھنا ہے، ٹائم 3 گھنٹے اتنا ہی ہے، مگر یہاں پہ آپ نے ٹائم سیو کرنا ہے 45 to 50 منٹ، تاکہ آپ یہ مضمون کا کویسچن حل کر سکیں۔ اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے، ہر کویسچنز کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اچھی طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، اور ہر کویسچن سے 3 سے 4 منٹ سیو کرنے ہیں تاکہ آپ مضمون کو 45 to 50 منٹ دے سکیں۔ 20 منٹ تو ہمارے پاس تلخیص اور درخواست کا جو کویسچن تھا اس کے تھے، باقی 25 منٹ to 30 منٹ ہم نے دوسرے کویسچن سے ٹائم سیو کر کے اس کو دینا ہے۔ سٹینڈرڈ سب کویسچنز کا مینٹین رکھنا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، رائٹنگ سپیڈ کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنی رائٹنگ سپیڈ بہت زیادہ بڑھانی ہے تاکہ ہم اپنا پیپر کمپلیٹ کریں، اس کے سٹینڈرڈ کو مینٹین کریں، تاکہ مضمون کے لیے ہم ایک ٹائم 45 to 50 منٹ اپنے سیو کر کے اس کو دیں تاکہ ہمارے مضمون کا سوال اچھی طرح لکھا جا سکے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا سیکنڈ ایئر کا پیٹرن تھا۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ تمام اپنی ٹیکسٹ بک کو اوپن کریں اور اس کا پیج نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 ہے، ٹاپک ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ عزیز طلبہ، یہ جو لفظ مناقب ہے یہ جمع ہے منقبت کی، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کی تعریفات آپ کی یہاں پہ ہم بیان کریں گے، گویا آپ کی سیرت کے اوپر یہ چیپٹر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ چیپٹر کو آغاز کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز، آپ خاندان بنو امیہ سے ہیں، اس کے بعد 8ویں حاکم ہیں، آٹھویں خلیفہ ہیں یا 8ویں آپ حاکم ہیں۔ جو عمر بن عبدالعزیز کا جو دور خلافت ہے، اس کو خلفائے راشدین کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، گویا آپ کو 5واں خلفائے راشدین میں امت کا اجماع ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ جو خاندان بنو امیہ ہے، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا خاندان ہے، اور ان سے آگے یہ خاندان، اس کے پاس خلافت آئی، اس نے خلافت کو چلائی، دارالحکومت کو چلایا۔ تو ہم یہاں پہ ان کی حکمرانی کے جو ادوار ہیں اس کو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں بیٹا جو عبدالعزیز حضرت عمر کے جو والد ہیں، ان کے بھائی تھے عبد الملک، یہ خلیفہ تھے۔ عبد الملک، عبدالعزیز، بیٹا ان کے والد کا نام ہے مروان بن حکم۔ مروان بن حکم کے 2 بیٹے، ایک عبد الملک اور ایک عبدالعزیز۔ مروان کے بعد جو تخت تھا وہ عبد الملک کو ملا۔ عبد الملک کے بعد ولید بن عبد الملک، آپ کے پاس یہ تخت آیا۔
ولید بن ملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک، ولید کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک اس کے پاس تخت چلا جاتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد خلافت آتی ہے عبد العزیز کے بیٹے عمر بن عبد العزیز کے پاس۔ تو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ عمر بن عبد العزیز 8ویں حاکم ہے، سلیمان بن عبد الملک 7ویں حاکم ہے، ولید بن عبد الملک 6ٹھے حاکم ہے، عبد الملک 5ویں حاکم ہے، مروان بن حکم 4تھے حاکم ہے۔ ان سے اوپر جو مروان بن عبد الملک ہے، یہاں سے اوپر جو تھا وہ ایک نام آتا ہے معاویہ بن یزید، یہ 3رے حاکم ہیں۔ معاویہ بن یزید سے پہلے یزید بن معاویہ ہیں جو 2رے حاکم ہیں، اور یزید بن معاویہ سے پہلے معاویہ بن ابو سفیان، یہ خاندان بنو امیہ کے پہلے حاکم۔ گویا ابو سفیان کا بیٹا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان بنو امیہ کے پہلے حاکم، ان کا بیٹا یزید بن معاویہ 2را حاکم، یزید بن معاویہ کا بیٹا معاویہ بن یزید 3را حاکم، مروان بن حکم 4تھے حاکم۔ مروان کے 2 بیٹے، ایک عبد الملک ایک عبد العزیز۔ عبد الملک 5واں حاکم، یہاں سے تخت اپنے بیٹے کو دیتے ہیں، ولید بن عبد الملک کے پاس جاتا ہے، ولید بن ملک تخت دیتا ہے سلیمان بن عبد الملک کو، سلیمان بن عبد الملک سے تخت آتا ہے عمر بن عبد العزیز۔ عمر بن عبد العزیز آ کے کیا کرتے ہیں، ان تمام حاکموں کی جتنی ناجائز کاروائیاں تھیں اس کا خاتمہ کرتے ہیں اور بنیاد رکھتے ہیں پھر سے خلفائے راشدین کی دور خلافت کی، دنیا کو یاد تازہ کرواتے ہیں پھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ حکمرانی۔ تو بیٹا یہاں پہ 1-2 باتیں اور ذہن نشین رکھیے گا کہ جب عبد العزیز آپ بھی جو مصر کے گورنر رہے تقریباً 21 سال، آپ لگاتار 21 سال مصر کے گورنر رہے، جب ولید بن عبد الملک تخت نشین ہوتے ہیں آپ بھی عمر بن عبد العزیز کو 3 سال کے لیے مدینہ پاک کا گورنر مقرر کر دیتے ہیں۔ 3 سال کے بعد آپ کو معزول کرتے ہیں، معزولی کے 1 سال تقریباً 1 سال کے بعد ولید سے تخت چلا جاتا ہے سلیمان بن عبد الملک کے پاس، اور سلیمان بن عبد الملک عمر بن عبد العزیز سے انتہائی محبت رکھتے تھے، تو یہ کیا کرتے ہیں دوبارہ سے آپ کو مدینہ پاک کا گورنر بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب سلیمان دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کا آخری وقت آتا ہے، تو یہ پورے خاندان کو اکٹھا کرتا ہے اور اس سے بیعت لیتا ہے کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز خاندان بنو امیہ کا 8واں حکمران ہوگا۔ تمام خاندان اس کے اوپر بیعت کرتے ہیں، مگر سلیمان بن عبد الملک کے دل میں کچھ تھا جس کی وجہ سے اپنی وفات سے کچھ گھنٹے قبل اپنے مشیر خاص کو جس کا نام رجا تھا حکم دیتے ہیں، دوبارہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز کی جانشینی کے لیے وصیت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں پورے خاندان کو اکٹھا کرو اور ان سے حلف لو۔ اسی دوران سلیمان بن عبد الملک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ رجا کیا کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی ڈیتھ کو وہ چھپاتا ہے،
سب کو مسجد میں اکٹھا کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے خلیفہ وقت کی طرف سے کہ میں یہ وصیت آپ کو پڑھ کے سناؤں ان کی زندگی میں اور آپ سے پھر دوبارہ بیعت لوں۔ ہشام بن عبد الملک جو سلیمان کا چھوٹا بھائی تھا، یہ چاہ رہا تھا کہ سلیمان کی وفات کے بعد مجھے تخت ملے گا، جبکہ اس کو تخت نہ ملا، عمر بن عبدالعزیز کو وہ تخت ملا۔ اس نے انکار کیا۔ رجا نے کہا اگر تم ابھی بیعت نہیں کرو گے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ پھر اس نے بیعت کی، لوگوں کو بتایا کہ سلیمان بن عبد الملک اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ ان کے نماز جنازہ کا وقت مقرر کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے سے پہلے اور اب آپ میں کیا فرق آیا، یہ ایک ضروری جاننے والی چیز ہے۔ جب آپ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ کے گورنر مقرر ہوئے تھے تو 21 اونٹوں پہ آپ کا سامان مدینہ پہنچا تھا۔ آپ انتہائی نفیس، انتہائی قیمتی، انتہائی خوبصورت لباس پہنتے تھے کیونکہ آپ شہزادے تھے، اور عبدالعزیز کو ایک خاص مقام مرتبہ حاصل تھا کہ آپ مصر کے 21 سال تک گورنر رہے، تو آپ ان کے بیٹے تھے۔ مگر جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ آپ تخت پہ جلوہ فرما ہوں گے تو سلیمان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کو قیمتی گھوڑے پہ سواری کے لیے گھوڑا آگے کیا جاتا ہے، آپ گھوڑے کو پیچھے کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں میری تمام قیمتی سواریاں بیت المال میں جمع کروا دی جائیں۔ آپ کے سامنے کچھ محافظ آتے ہیں تو آپ تمام کے تمام محافظوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، عام مسلمان کی طرح میں چلوں گا اور جاؤں گا، مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے۔ پیدل آپ تشریف لائے۔ لوگوں میں یہ گمان تھا کہ ابھی آپ جو دارالخلافہ ہے جہاں پہ خلیفہ رہتا تھا آپ اس گھر میں جائیں گے، مگر آپ اپنے خیمے میں چلے گئے، اور لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور آپ خلیفہ وقت ہیں، اب آپ اپنے خیمے میں نہیں، اب خلیفہ کے حجرے میں جائیں گے، اب سے وہ آپ کا محل، آپ کا مسکن ہے۔ آپ فرماتے نہیں، عمر کے لیے ایک خیمہ کافی ہے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے پہلا خطبہ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں جمہوریت کا قائل ہوں، میں جمہوریت کا قائل ہوں، میرے کندھوں کے اوپر خلافت کی بہت بڑی ذمہ داری لاد دی گئی، میں ابھی اپنے آپ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کر سکتے ہیں۔ اسی وقت مجمع سے یہ آوازیں بلند ہوئیں، ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ نامزد کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو آپ یوں مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ جو اوصاف تھے جو خاندان بنو امیہ کے باقی تمام شہزادوں سے جو مختلف تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیٹا یہ انتہائی اہم چیز ہے، اس کو سنیے گا ذرا۔ اس کی ریزن کہ عمر بن عبدالعزیز آپ کی والدہ پوتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ دوم ہیں، آپ کے بیٹے ہیں عاصم، عاصم بن عمر الخطاب، ان کی بیٹی ہیں ام عاصم جو کہ والدہ ہیں عمر بن عبدالعزیز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، آپ رات کو اپنے شہر کا طواف کرتے، لوگوں کے گھروں کی دیواروں سے کان لگا کے سنا کرتے تھے تاکہ ان کے احوال سے آگاہ ہوں۔ کوئی بھوکا ہوتا، اپنے کندھے کے اوپر آپ آٹا اور کھانے کی چیزیں لاد کے اس کے گھر لے کے جاتے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتے، کھانا پکاتے، ان کے بچوں کو کھلاتے۔ اور آپ کا یہ تھا، اگر نہر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل حشر میں عمر کے گریبان کو پکڑ کے سوال ہوگا کہ تم حاکم تھے اور تمہاری رعایا میں ایک کتا بھوک سے مر گیا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کے احوال سے آگاہی کے لیے شہر کا طواف کرتے تھے، بھیس بدل کے۔ آپ ایک گھر کی دیوار کے ساتھ کان لگا کے سنتے ہیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے نہیں، امیر المومنین کا حکم آ چکا ہے، جو ملاوٹ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ اسلامی شاعر نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، جب امیر المومنین کا حکم ہے اس کی اطاعت ہم پہ لازم ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں کہتی تجھے کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی پھر کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ صبح حضرت عمر فاروق اپنی زوجہ کو ساتھ لیتے ہیں، اسی دروازے میں پھر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں اور اس ماں سے اس متقی، اس پرہیزگار بیٹی کا رشتہ طلب کرتے ہیں اپنے بیٹے عاصم کے لیے۔ پھر بیٹا عمر فاروق کا اور بیٹی تقوی اور زہد میں اس معیار کے اوپر بہو، ان سے بیٹی پیدا ہوتی ہے ام عاصم۔ یہ ام عاصم والدہ ہیں عمر بن عبدالعزیز کی۔ ام عاصم کی شادی ہوتی ہے عبد الملک کے بھائی عبدالعزیز سے، جو زہد اور تقوی میں وہ بھی ایک مقام رکھتے تھے۔ تو یہ آپ کی خاندانی زہد اور تقوی ہے جو آپ کی ذات میں موجود تھا۔ پھر بیٹا اسی کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کی جب تعلیم و تربیت کا معاملہ آتا ہے تو آپ کے والد عبدالعزیز ایک اس زمانے کے بہت بڑے استاد عطالیق اس کو مقرر کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا صالح بن کیسان۔ پھر عمر بن عبدالعزیز زانوِ تلمذ طے کرتے ہیں انس بن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ آپ کے اساتذہ میں ایک نام آتا ہے سائب بن یزید کا، پھر ایک نام آتا ہے یوسف بن عبداللہ کا۔ یہ اپنے دور کے جید عالم دین تھے، جن کی صحبت سے عمر بن عبدالعزیز نے بچپن میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ حافظ حدیث ہیں، فقہ کے اوپر ایک آپ کی دسترس تھی۔ یہ بچپن سے آپ کو تعلیمی اور تربیت کا ماحول ملا، جس کی وجہ سے آپ کی ذات میں تقوی تھا، آپ کی ذات میں زہد تھا۔ جب ولید بن عبد الملک نے آپ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا تو آپ نے صرف ایک شرط رکھی، میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں گا
قرآن اور حدیث کے مطابق۔ تو عزیز طلبہ، یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کا کردار یہ تھا، جن کی خاندان کی نجابت اور شرافت یہ تھی، جس کی وجہ سے آپ کو خاندان بنو امیہ کے تمام شہزادوں سے کردار کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے انفرادیت حاصل تھی۔ پھر جب آپ کے ابا جان کا انتقال ہوا تو آپ کے جو چچا جان عبد الملک ہیں، خلیفہ وقت ہیں، وہ اپنی صاحبزادی کی شادی عمر بن عبدالعزیز سے کر دیتے۔ یوں عمر بن عبدالعزیز کو خاندان میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، کیونکہ آپ کی جو شادی تھی وہ خلیفہ وقت کی بیٹی سے ہوئی۔ پھر اسی کا بھائی ولید بن عبد الملک بھی تخت نشین رہا، اسی کا بھائی سلیمان بن عبد الملک بھی تخت نشین رہا۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے خاندان میں ایک انتہائی اہم منصب کے اوپر، عہدوں کے اوپر، اعلیٰ قدروں کے اوپر ہمیشہ سے فائز رہے۔ آپ اپنے علم کی بنا پہ، آپ اپنے زہد کی بنا پہ، آپ اپنے تقوی کی بنا پہ دوسرے تمام شہزادوں سے مستثنیٰ تھے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آگے جو ہمارا جو سبق ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کے آغاز میں مصنف علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا سیرۃ العمرین۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے محدث کسے کہتے ہیں؟ جو احادیث کو اکٹھا کرے، ان کی جانچ پڑتال کرے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جس کو 40 احادیث روایات کے ساتھ یاد ہوں گی، وہ حشر کے میدان میں محدثین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، علماء کرام نے انتہائی مختصر سی احادیث نکال کے پرنٹ کروائی ہیں۔ وہ چھوٹی احادیث آپ ضرور یاد کریں تاکہ کل آپ محدثین کے گروہ میں اٹھائے جائیں۔ تو علامہ ابن جوزی جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی سیرۃ العمرین۔ اس سے مراد ہے 2 عمروں کی سیرت۔ اب 2 عمروں سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے خود لکھا، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو کتاب ہے سیرۃ العمرین، یہ ایک لائبریری ہے، کتب خانہ ہے خدیویہ۔ اس لائبریری کا نام، کتب خانے کا نام خدیویہ۔ خدیو کہتے ہیں بادشاہ کو، خدیویہ شاہی کتب خانہ لائبریری، شاہی لائبریری۔ شاہی لائبریری مصر کے اندر جو تھی، وہاں پہ کتاب تھی الفاروق۔ اس کتاب سے آپ نے مفید معلومات اکٹھی کی تھی۔ تو بیٹا، ایک تو یہ بات یہاں پہ ذہن نشین رکھیے گا، ہمارے اسلامی ادوار کے جتنے حاکم، خلفاء، بادشاہ، سلاطین گزرے ہیں، وہ علم دوست تھے۔ انہوں نے اپنی لائبریریاں بنا رکھی تھیں جس کے ساتھ ان کا مطمع نظر وسیع ہوتا تھا، ان کا علم وسیع ہوتا تھا، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے تخیلات پختہ ہوتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے آج بھی ہمارے امراء وہ ہوں جو علم دوست ہوں، جن کی ذاتی لائبریریاں ہوں، جن کے پاس تخیلات ہوں، آئیڈیاز ہوں، جن کا ویژن ہو، تاکہ وہ ملک و ملت میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ تو علامہ موصوف نے
یہ جو الفاروق کتاب سے مفید معلومات اکٹھی کی اور اپنی کتاب سیرت الامرین لکھی، یہاں پہ ان دونوں کے دو موضوعات کے اوپر حوالے اکٹھے کیے۔ ایک موضوع تھا ان کا اخلاق، ان کا کردار، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میدان حشر میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو تمہارا سب سے وزنی عمل تمہارے اخلاق کا ہوگا۔ لہٰذا نبی پاک فرماتے ہیں مجھے تمہارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو عمدہ کریں، اچھا کریں، تاکہ میدان حشر میں جب ہمارے اعمال تولے جائیں تو ہمارے اخلاق کی وجہ سے وہ اتنے بھاری ہو جائیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ دوسرا جو موضوع تھا وہ عدل و انصاف تھا۔ حضرت عمر فاروق، آپ تو عدل و انصاف میں ایک ید طولہ رکھتے ہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، مگر عمر بن عبدالعزیز نے بھی عدل کر کے لوگوں کو دوبارہ سے عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دی تھی۔ تو علامہ موصوف نے یہ دو موضوعات کے اوپر، یہ سیرت الامرین کے اوپر چیزیں اکٹھی کی، ایک ان کا اخلاق اور دوسرا ان کا عدل و انصاف۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ دیکھو بیٹا، جو غیر مذہب والے ہیں وہ آپ کے اخلاق کے، آپ کے کردار کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ جب وہ آپ کے قریب آئیں گے تو پھر وہ آپ کو پرکھیں گے۔ اگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق عمدہ ہوگا تو وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے آپ کے مذہب میں داخل ہو جائے۔ اسلام کردار سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنے اخلاق اتنے اچھے کرنے چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ جب دوستیاں بنائیں وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں، اپنے مذہب کو چھوڑ کے ہمارے مذہب میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے تمہاری ساری دوستیاں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ جو آپ کا کردار تھا یہ مذہب کی مجسم تصویر ہے، اپنی ذاتی حیثیت سے نہیں کرتے تھے بلکہ مذہب نے کہا تھا، اس لیے آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا جس میں ہم نے ایک تو پیپر پیٹرن کو ڈسکس کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور خاندان بنو امیہ کو ڈسکس کیا۔ تو اب یہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم اس سبق کا خلاصہ، اس کی تشریحات اگلے پیراگراف سے شروع کریں گے۔ والسلام۔